لاکھوں لاکھ روپے لگاتے ہیں۔ ایک وہ تعلیم جو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے اس کی ایک ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا، اس کی ضرورت ہے۔ لیکن قرآن ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور عجیب المیہ یہ ہے کہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کمزور سے کمزور ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں سالانہ، اور قرآن پڑھنے والوں پر کوئی ایک روپہ خرچ کرنے کو تیار ہے۔ وہ بیچارے ادھر ادھر سے 2 روپے اکٹھے ہو گئے، وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ کسی کا بچہ اس نے اپنے ڈسٹرکٹ لیول پر یا اپنے اسکول میں ٹاپ کیا تو پورے محلے میں ایک جشن ہوتا ہے کہ جی ہمارے بچے نے ٹاپ کیا، مٹھائی کھاؤ۔ حافظ قرآن کوئی بچہ ہو گیا، ارے یہ تو کوئی بات نہیں۔ عجیب بات بتاؤں آپ کو، یہ درد کی بات ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے، لیکن عربی سیکھنے کو مسلمان ضروری نہیں سمجھتا، اور اگر کوئی عربی میں اچھا کلام کر لے تو اس پر کسی کو کوئی پیٹ نہیں تھپتھپاتا۔ اگر کسی کے بچے کو 4 شبد آ جائیں، 4 جملے اور 4 ورڈ انگلش کے استعمال کرنے آ جائیں تو ہنگامہ ہو جاتا ہے پوری بستی میں، فلاں کے بچے نے بہت کچھ سیکھ لیا، فلاں کے بچے کو بہت کچھ آ گیا ہے، جسے پورا قرآن آ گیا، جسے اللہ کی زبان آ گئی۔ اللہ کی زبان عربی ہے، اور مرنے کے بعد ہر مسلمان کی زبان عربی، ہر انسان کی زبان عربی ہو جانی ہے، اور فخر انگلش پر ہونا ہے، اور انگلش کن کی زبان ہے یہ آپ کو نہیں پتا۔ دنیا کی سب سے بے حیا قوم، سب سے ننگی قوم، جو کبھی استنجا بھی نہیں کرتے، ان کی زبان یہ مغرب کی زبان ہے، جہاں سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، اور لوگ فخر کر رہے ہیں، قرآن کو بول رہے ہیں، اور قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے اگر بد دعا دے دی تو بخشش نہیں ہوگی، کوئی بچا نہیں پائے گا۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ جب حافظ قرآن کا اتنا بڑا مقام ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اس کی موت ہو جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس قبر کو وحی فرماتے ہیں۔ یہ روایت ہے کہ اس کی طرف وحی ہوتی ہے کہ تیرے اندر میرا ایک بندہ سمایا جا رہا ہے جس کے سینے میں قرآن ہے۔ اللہ رب العزت اس کو دھمکاتے ہیں، میرے بندے کا ایک بال بھی آپ کو خراب نہیں ہونے دینا ہے، اس کا خیال تمہارے ذمہ ہے۔ یہ قرآن کی برکت۔ ماں باپ کو کیا ملنا، میں نے بتایا آپ کو تاج پہنایا جائے گا جس کی ویلو ساری دنیا مل کر نہیں بن سکتی ہے، جس کی روشنی سورج اور چاند سے زیادہ ہوگی۔ یہ آدمی بھول گیا، قیامت کے دن ایک ایک نیکی پر پچھتائے گا، کہیں سے مل جائے۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ، اور خوش نصیب ہے وہ اولاد جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا ہو، اور خوش نصیب ہے وہ استاد، وہ لوگ جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے بچوں کے سینے میں قرآن منتقل کیا ہو۔ اور قرآن کا مقام فرمایا، ایک حرف جب بچہ پڑھتا ہے، ایک حرف، اور ایک حرف میں یوں فرمایا، ایک حرف میں الحمدللہ نہیں، صرف الف لام اور میم، الف لام میم اتنا پڑھتا ہے تو اس پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی ایک آیت سیکھتا ہے، ایک آیت، جیسے الحمدللہ رب العالمین، کوئی بڑی بات نہیں، ایک آیت سے فرمایا 100 رکعت نفل بھی پڑھے اس سے بھی افضل ہے ایک آیت قرآن کی سیکھنا۔ تو بھائیو دوستو، یہ مجلس آج جو منعقد ہو رہی ہے، یہ قرآن کی نسبت پر زیادہ ویسے تو ہمیشہ